الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج ہم دنیا اسلام کی بہت ہی معروف دانشور، صوفی، فلسفی، شاعر شیخ فرید الدین عطار، جن کا تعلق نیشاپور سے تھا، ان کی کتاب منطق الطیر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ منطق الطیر بہت ایک عجوبہ کتاب کہی جاتی ہے کہ جس کی مثل بہت کم کتب دنیا کے بڑے ادب کے اندر تخلیق کی گئی ہیں، یعنی جس درجے میں مثنوی مولانا روم کو سمجھا جاتا ہے، اس درجے کی کتب میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی منطق الطیر آتی ہے۔ منطق الطیر کے فلسفیانہ مضامین اور اس کا پورا جو سیکوینس ہے وہ تو ہماری آج کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے، لیکن ہم اس میں سے چند منتخب حکایات کو بیان کریں گے اور ان حکایات کا پس منظر اور ان سے جو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے جو نتائج سمجھانے کی کوشش کی، ان پہ ہم بات کریں گے۔ پہلی مختصر بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ منطق الطیر، جس کا انگریزی ترجمہ ہے دا کانفرنس آف دا برڈز، جو مختلف دنیا کے پرندے ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور وہ ایک بادشاہ کی تلاش میں جاتے ہیں۔ ان پرندوں میں بلبل بھی ہے، ان میں بگلا بھی ہے، ان میں تیتر بھی ہے، ان میں مور بھی ہے، ان میں باز بھی ہے، لیکن ان سب پرندوں کا جو رہبر ہے، ان کا جو قائد ہے، وہ ہدہد ہے۔ اور ہدہد کو فضیلت اس لیے ملی پرندوں پہ کیونکہ شیخ فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ اس نے کچھ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی معیت میں اور ان کی صحبت میں گزارا۔ تو یہ سب اپنے سب پرندوں کے بادشاہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ طالبان مولا کے لیے ایک رہنمائی ہے، اور یہ جتنے بھی انہوں نے یہاں پہ مختلف پرندوں کی صورت میں کردار پیش کیے ہیں، وہ مختلف انسانی سائیکی کی نمائندگی کرتے ہیں، مختلف انسانی ذہنیتوں کی وہ نمائندگی کرتے ہیں پرندے۔ تو ان میں کئی پرندے ہیں جو اپنے بادشاہ کی تلاش نہیں کرنا چاہتے، وہ کئی طرح کے بہانے بناتے ہیں، اور وہ کوئی کہتا ہے جی مجھے یہ بہانہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ بہانہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ بہانہ ہے۔ تو ہدہد جو ہے وہ ان کا صرف رہبر ہی نہیں ہے، ان کا صرف قائد ہی نہیں ہے، وہ ان کا ایک بہترین موٹیویشنل سپیکر بھی ہے۔ وہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ جی آپ یہ ان کے جو آرگیومنٹس ہیں ان کو وہ بتاتا ہے کہ یہ فالس آرگیومنٹ ہے، یہ آپ کے فالس ایکسکیوزز ہیں، یہ آپ کی جو فالس تھاٹس ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو آزاد کریں۔ تو جہاں سے منطق الطیر شروع ہوتی ہے، وہاں پہ بلبل کو جب ہدہد کہتا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنے بادشاہ کو ڈھونڈنے چلتے ہیں، تو بلبل ان کو یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے بادشاہ کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو پھول کے حسن کے اوپر فدا ہو چکا ہوں، اور جو پھول ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کوئی اور بادشاہ ڈھونڈنے کے لیے نکلوں۔ مجھے محبت کرنے کے لیے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے مجھے پھول کافی ہے۔ اور اس میں بلبل اپنے آرگیومنٹس میں ایک بات یہ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی کہ جب پھول کا موسم آتا ہے، پھول کھلتا ہے، تو وہ مجھے دیکھ کے مسکراتا ہے، اور جب وہ مجھے دیکھ کے مسکراتا ہے تو میری ساری حسرتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور میں پورا ایک خزاں کا عرصہ پھول کی اس مسکراہٹ کے انتظار میں گزار دیتا ہوں۔ تو جو بلبل ہے، اس کی اس بات کرنے کے بعد ہدہد بلبل کو جواب دیتا ہے، اور یہ کہانی بڑی زومانی ہے جو حکایت یہاں پہ وہ پیش کرتے ہیں۔ ہدہد یہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی، اور وہ ایک بازار سے گزر رہی تھی، تو ایک فقیر تھا جو اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکا تھا، اور بالکل ناتواں سی اس کی جان تھی، اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا آدھا ٹکڑا تھا، یہ اس کی کل کمائی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب ایک جگہ سے وہ بات شہزادی گزر رہی تھی، تو اس فقیر کی جب بات شہزادی پہ نظر پڑی اور بات شہزادی کی فقیر پہ نظر پڑی، تو بات شہزادی جو تھی وہ ہلکی سی مسکرا پڑی۔
جب وہ مسکرا پڑی تو یہاں بڑا ایک خوبصورت لطیف سی بات وہ کرتے ہیں جمالیاتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو فقیر تھا اس کے پاس وہ آدھی جان بھی اپنی نہ رہی اور وہ آدھی روٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. یعنی اس کے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں تھا، لیکن یہ دو ہی چیزیں تھیں، آدھی جان اور آدھی روٹی، یہ بھی وہ اس مسکراہٹ کے اوپر گنوا بیٹھا. اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ فقیر جو تھا وہ بادشاہ کے محل کے ارد گرد پھرتا رہتا گدھاؤں کی طرح، صرف اس لیے، اس حسن نیت میں یا حسن ظن اس کا کہہ لیں، یا اس غلط فہمی کے اندر کہ جی کبھی تو مجھے شہزادی کا وصل ملے گا. 7 سال تک وہ بادشاہ شہزادی کے کتوں کے ساتھ سوتا رہا، لیکن اسے کبھی بادشاہ شہزادی نہ ملی. تو بالآخر یہ بات جو تھی اس کی کسی طرح مشہور ہو گئی اور لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہ تو بادشاہ شہزادی کے پیچھے تہمت ہے، کیوں نہ اس فقیر کو قتل کر دیا جائے. تو یہ بات شہزادی تک پہنچی تو شہزادی نے رحم سے کام لیتے ہوئے اس نے فقیر کو بلایا اور اس نے فقیر کو کہا کہ تیرے قتل کے منصوبے بنائے جا چکے ہیں، تو یہاں سے فرار ہو جا. تو وہ فقیر جو ہے بادشاہ شہزادی کو کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ یہ ظلم کیسے کر سکتی ہے جبکہ تو نے مجھے دیکھ کے مسکرایا تھا، اور میں نے تو اس امید پہ اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی کہ تو مجھے دیکھ کے مسکرائی ہے، شاید تیرے اندر میرے لیے کوئی محبت کا جذبہ ہے. تو شہزادی اسے جواب دیتی ہے کہ میں تجھے دیکھ کے یا تیرے حسن یا کسی چیز سے متاثر ہو کے نہیں مسکرائی تھی، بلکہ میں تیری بے ہنری کے اوپر، تیری غربت کے اوپر، تیرے بے فن ہونے کے اوپر میں مسکرائی تھی، اور تیرے حقیر ہونے کے اوپر میں مسکرائی تھی. تجھے کس غلط فہمی نے گھیر لیا کہ میں تجھ سے دوستی کرنے کے لیے مسکرائی تھی. تو اس سے ہدہد بلبل کو یہ کہتا ہے کہ تیری جو پھول سے محبت ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اس فقیر کو اس شہزادی سے ہوئی تھی. اور اس لیے وہ یہ کہتا ہے بلبل کو کہ پھول در اصل تیری بے ہنری کے اوپر مسکراتا ہے، اور بے ہنری تیری یہ ہے کہ تو ایک مرجھا جانے والی چیز سے محبت کرتا ہے، اور جس کا حسن باقی ہے اس کے نغمے تو نہیں گاتا، اور اس کے نغموں کو تو چھوڑ کے جو گھڑی تو گھڑی کے لیے کھلتا ہے اور مرجھا جاتا ہے اس کے لیے تو نغمے گاتا ہے. اس لیے جو پھول ہے وہ اس راز سے واقف ہے کہ پھول مرجھا جانے والی چیز ہے، لیکن باقی رہنے والا حسن صرف ایک کا حسن ہے. تو باقی رہنے والے حسن کو چھوڑ کے مرجھا جانے والے سے محبت کرتا ہے. اس لیے پھول تجھے دیکھ کے تیرے حقیر ہونے اور تیرے نادان ہونے اور تیرے کمتر ہونے کے اوپر مسکراتا ہے. لہذا فانی کے حسن سے محبت چھوڑ اور باقی کے حسن سے محبت کر. یہ بنیادی اس ساری کہانی کا خلاصہ ہے. اور اسی کے اوپر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جو عارف کھڑی ہیں اور جنہیں رومی کشمیر کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سونی صورت دا عاشق ہونا کد یہ دا لائی، عاشق بن تو او سونے دا جس سے شکل بنائی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے عشق کرو جس نے ان سب کو یہ شکلیں عطا کی. اس کے بعد ایک پرندہ آتا ہے ہدہد کے سامنے، وہ ہما ہے. اور ہما کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہما وہ پرندہ ہے جس کے بارے میں یہ معروف ہے کہ جس کے سر سے گزر جائے، جس کے سر سے ہما گزر جائے، ہما کا سایہ جس کے سر پہ پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے. تو ہدہد جیسے سب کو دعوت دیتا ہے تو ہدہد ہما کو بھی دعوت دیتا ہے کہ آؤ اپنے بادشاہ کی طرف چلو. تو ہما کہتے ہیں بادشاہ میرا راستہ تکتے ہیں، میں بادشاہ گر ہوں، جس کو ہم کنگ میکر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تو بادشاہ گر ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی بادشاہ کو تلاش کرنے کی. اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ میں کس مقام پہ ہوں، وہ اپنی افواج، اپنی جنگ و جدال چھوڑ کے میرے پیچھے بھاگے آتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سر پہ ہما کا سایہ پڑ جائے تو ہم بھی بادشاہ بن جائیں گے. تو میں تو اتنی موجوں میں ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی بادشاہ کے پیچھے جانے کی. لہذا وہ کوئی ہوگا بادشاہ تو ہوگا اپنی جگہ پہ، میں تو اپنی جگہ قائم ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ تو کسی ایسے کو کہو جس کو کسی بادشاہ کی احتیاج ہو. تو ہدہد اس کو جواب دیتا ہے. اب ہدہد کس طریقے سے کاؤنٹر کرتا ہے ہما کو، بڑی دلچسپ کہانی ہے. ہدہد اس کو یہ کہتا ہے کہ اس بات کے اوپر نازا نہ ہو، اے ہما اس بات کے اوپر نازا نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا بہت بڑا ایک بادشاہ
اس دنیا سے گزر گیا تو اس کو کسی آدمی نے اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا اور اس نے کہا سناؤ بادشاہ کیسی گزر رہی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بہت سخت گزر رہی ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ تو تو بڑا نیک مشہور تھا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اب میں جب قبر میں پہنچا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں بادشاہ ہونے کی بجائے ایک ادنا گدھا ہوتا، میرا حساب اتنا سخت نہ ہوتا، میری ریاست میں میرے کسی ایک فوجی نے بھی کسی ایک بے گناہ کا قتل کیا، اس کا جواب بھی مجھ سے مانگا جا رہا ہے۔ جتنے خزانے تھے ایک ایک پائی کہاں خرچ کی گئی، اس کا جواب بھی مجھے دینا پڑ رہا ہے۔ میری ریاست میں کوئی ایک بھی اگر بھوکا سویا، اس کا جواب بھی مجھے دینا پڑ رہا ہے۔ میری ریاست کے اندر جو کچھ ہوتا تھا، کسی سے زیادتی ہوئی، کسی سے ظلم ہوا، کسی کو عدل نہ ملا، کسی کو انصاف نہ ملا، کوئی مظلوم ہو گیا، کسی پہ جبر ہو گیا، کسی پہ غصب ہو گیا، ہر ایک کا جواب مجھے دینا پڑ رہا ہے۔ ہر ایک کا جواب مجھے دینا پڑ رہا ہے۔ کاش کہ میں بادشاہ ہونے کی بجائے میں گدھا ہوتا، میری قبر میرے لیے اتنی سخت نہ ہوتی۔ اور پھر وہ بادشاہ آخر میں یہ کہتا ہے کہ خدا کرے کہ اس ہما کے پر جل جائیں جو میرے سروں سے گزرا تھا اور مجھے بادشاہی کا تاج مل گیا۔ وہ ہما میرے سر سے نہ گزرا ہوتا تو آج میری قبر اتنی سخت نہ ہوتی۔ خدا کرے کہ پر جل جائیں اس ہما کے۔ ہدہد کہتا ہے کہ اے ہما، یہ دنیا کے اندر تو موج فوج کر لیتے ہیں، دنیا کے اندر تو عیش و عشرت کر لیتے ہیں، لیکن جب یہ دنیا کے اندر ہوتے ہیں تو تجھے یہ دعائیں دیتے ہیں، تیری تلاش کرتے ہیں، تیری یہ طلب کرتے ہیں، تجھے پانے کی آرزو کرتے ہیں کہ ہما کا ایک سایہ ہی ہمارے سر سے گزر جائے، لیکن جب قبر میں جاتے ہیں تو یہ تجھے بد دعائیں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کاش اس ہما کے پر جل جائیں جس کے پر ہمارے سروں سے گزرنے سے ہمیں یہ بادشاہی ملی۔ اس لیے اپنی اس خود فریبی کو ترک کر، اس خود فریبی کی کیفیت سے باہر آ اور تجھے اپنے بادشاہ کی تلاش کرنی چاہیے، اپنے حقیقی بادشاہ کے پیچھے جانا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ اس میں وہ پھر دوبارہ وہی مقدمہ جو بلبل کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہدہد نے کہ تو فانی کو چھوڑ باقی کے پیچھے جا، فنا ہو جانے والے حسن میں کیا رکھا ہے، جس کے حسن نے باقی رہنا ہے اس کے حسن و جمال سے محبت کرو، جس کے حسن کے نظارے کائنات کے ذرے ذرے کے اندر نشانیاں دیتے ہیں۔ اور ہما کو وہ یہ کہتا ہے کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو بادشاہوں کے اوپر تیری وجہ سے قبر بھاری ہو جاتی ہے، گویا حقیقی طور پر تو بادشاہوں کے لیے عطیہ نہیں ہے، تو بادشاہوں کے لیے مصیبت لے کے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آگے چل کے ایک پرندہ ہدہد سے سوال کرتا ہے۔ یہاں دو حکایتیں ہیں، وہ اس پرندے کے جواب میں ہدہد نے بیان کی۔ وہ پرندہ ہدہد سے یہ بیان کرتا ہے کہ اے ہدہد، میں بھی ایک پرندہ ہوں اور تو بھی ایک پرندہ ہے، ہم سب پرندے ایک جیسے ہیں، شکل و صورت ایک جیسی ہے، شکل و صورت میں اگر کچھ تھوڑا بہت فرق ہے تو ہم جنس کے اندر تو ایک ہی ہیں، فیملی ہماری سب برڈز کی ایک ہی ہے، لیکن تو ہم سب سے زیادہ دانا کیوں ہے؟ تو ہم سب سے زیادہ عقل مند اور ذہین کیوں ہے؟ تو قدرت کے رازوں کو ہم سے زیادہ کیسے جانتا ہے؟ تو ہدہد اس کا جواب دے کے اس کے بعد وہ کچھ حکایتیں بیان کرتا ہے، جن میں سے میں دو حکایتیں عرض کروں گا۔ ہدہد کہتا ہے کہ دراصل یہ کمال میرا نہیں ہے، دراصل یہ بصیرت مجھے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی قربت سے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی رفاقت سے ملی کہ میں نے کچھ عرصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی معیت میں، ان کی صحبت میں، ان کی سنگت میں گزارا، تو یہ جس کی سنگت میں میں رہا، جس کی معیت اور جس کی صحبت میں میں رہا، یہ بصیرت مجھے اس نے عطا کی۔ تو یہاں وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا جو مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ تو سلطان محمود غزنوی اس لڑکے کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو لڑکے نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا بھائی میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بوڑھی ہے، ہم 2-3 بھائی ہیں اور ہمارے پاس کرنے کو
کوئی اور کام نہیں ہے اور دیگر وسائل نہیں ہیں تو میں یہاں دریا پہ آ جاتا ہوں، اس میں اپنا جال پھینک دیتا ہوں۔ کبھی ایک مچھلی آ جاتی ہے، کبھی 2 مچھلیاں آ جاتی ہیں، 1-2 مچھلیاں آ جائیں تو ہم اپنے گھر میں خود پکا کے کھا لیتے ہیں، رات کی ہمارا وہ اس طرح رزق بن جاتا ہے۔ اور اگر کبھی 4 یا 5 یا 10 مچھلیاں آ جائیں جو کہ کبھی کبھی مقدر سے لگتی ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ میں جا کے بازار میں بیچ دیتا ہوں، کچھ اضافی رقم آ جاتی ہے، اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی گندم بھی خرید لیتے ہیں۔ تو بس یہ ہمارا اس طرح گزر بسر ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو کہا کہ پھر تم مجھے بھی اپنے اس مشغلے میں اور اپنے اس کاروبار میں شریک کر لو، جو بھی حصہ ملے گا ہم دونوں مل کے محنت کرتے ہیں اور جو بھی آئے گا وہ ہم آدھا آدھا آپس میں بانٹ لیں گے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے جی ٹھیک ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی بھی اس لڑکے کے ساتھ اس کے جال پکڑ کے دریا میں ڈالتا ہے، اور جب سلطان محمود غزنوی جال ڈالتا ہے تو 100 مچھلیاں اس جال کے اندر آ جاتی ہیں۔ وہ 100 مچھلیاں آ جاتی ہیں۔ جب وہ باہر نکالتا ہے تو وہ لڑکا حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی میں تو کبھی 5 آ جاتی تھی تو ہمارے گھر میں خوشی کا سماں ہوتا تھا، اور اگر کبھی 10 آ جاتی تھی تو ہمارے گھر میں جشن کا سماں ہوتا تھا، لیکن یہ 100 مچھلیاں آ گئی۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ یہ سارا تیرا حصہ ہے، یہ آج تو رکھ، آج کا جو کاروبار ہے یہ سارا تیرا۔ تو لڑکا کہتا ہے کہ بھائی ہمارا تو شراکت داری ہوئی تھی کہ آدھا تیرا آدھا میرا، تو اس میں سے آدھا تو لے گا۔ بادشاہ کہتا ہے نہیں، آج کا سارا تیرا اور کل کا جتنا ہوگا وہ سارا میرا۔ تو اس طرح ہم شراکت کر لیتے ہیں، یہ اصول بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ دونوں طے کرتے ہیں۔ تو بادشاہ اس لڑکے کو وہاں چھوڑ کے جب اپنے محل میں جاتا ہے تو وہاں وہ حکم کرتا ہے کہ اس طرح فلاں دریا کے کنارے فلاں حلیے کا لڑکا ہے، اس کو میرے دربار میں لے کے آؤ۔ جب اس کے دربار میں اس کو لے کے جاتے ہیں تو بادشاہ وہاں اس لڑکے کو کہتا ہے، وہ لڑکا دیکھتا ہے بادشاہ کو، ارے یہ تو تخت پہ بیٹھا ہے۔ وہ پوچھتا ہے بھائی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سلطان محمود غزنوی ہے۔ لڑکا حیران پریشان رہ جاتا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی اس لڑکے کو کہتا ہے کہ میرے دربار میں اپنی داستان بیان کرو۔ وہ لڑکا اپنی داستان بیان کرتا ہے، اور اس میں کہانی خیر آگے تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے، لیکن نکتے کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ میرا جو مقدر تھا وہ یہی 5 سے 10 مچھلیاں تھیں جو میرے حصے میں آتی تھیں۔ کیوں کہ میرا نصیب اتنا سا تھا، میرا گڈ لک جس کو ہم کہتے ہیں، میرا گڈ لک اتنا تھا، لیکن جب میری نصیب کے ساتھ بادشاہ کا نصیب بھی شامل ہو گیا تو پھر مجھے حصہ میرے نصیب کے مطابق نہیں، مجھے حصہ بادشاہ کے نصیب کے مطابق ملا۔ تو ہدہد کہتا ہے کہ میں بھی ایک مزدور ہوں، جس طرح تم باقی سارے پرندے مزدور ہو۔ تم کبھی ایک دانہ چگتے ہو، 2 دانہ چگتے ہو، ادھر دیکھتے ہو ادھر دیکھتے ہو۔ عقل مغز جو ہے مجھ میں بھی اتنا ہے جتنا تمہارے اندر ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جس طرح اس لڑکے کے نصیب میں بادشاہ کا نصیب شامل ہوا تو اس کی جو کمائی تھی وہ 100 گنا ہو گئی، اسی طرح جب میری دانش میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دانش بھی مجھے ساتھ اس نے اپنے شامل کر لیا تو میرا جو دانش کا رزق تھا، میری بصیرت کا جو رزق تھا وہ 10 سے 100 ہو گیا۔ تو ہدہد کہتا ہے اس لیے کسی بڑے کی سنگت اختیار کرو، کسی بڑے کی صحبت اختیار کرو، کسی ایسے کی صحبت اختیار کرو جس کی حکمت کو اللہ تعالیٰ نے بخت عطا کیا ہو۔ اس کے ساتھ جب تم لگ جاؤ گے تو اس کے حکمت کے بخت میں سے تمہیں بھی حصہ ملتا رہے گا، اور تمہارا وزڈم، تمہاری بصیرت، تمہاری دانائی، تمہاری رہبری، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اضافہ کر دے گا جس طرح اس لڑکے نے جال پھینکا تو غزنوی کا ہاتھ جب ساتھ آ گیا تو وہ مچھلیاں 1 2 5 10 سے 100 ہو گئیں۔ پھر دوسری حکایت وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور سلطان محمود غزنوی شکار پہ کہیں نکلے، گھوڑے پہ ایک جگہ پہ تنہا تھے، تو انہیں راستے میں ایک بوڑھا ملا جو کانٹے لاد کے جا رہا تھا اپنے گدھے کے اوپر۔ تو اس کے گدھے سے وہ کانٹے گر گئے۔ اس نے کہا بھئی یہ کانٹے
कौन उठाएगा मेरे साथ। इतने में सुल्तान घोड़े से गुजरे तो सुल्तान ने बूढ़े से पूछा क्या बात है, क्यों परेशान हो। उसने कहा भाई मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, बड़ी मुश्किल से मैंने ये कांटे इस पे रखे थे, अब वो सारे गिर गए हैं, बिखर गए हैं, तो मैं कैसे चुनूंगा और कैसे ऊपर रखूंगा। तो सुल्तान घोड़े से नीचे उतरे और उन्होंने उसकी मदद की और उसके वो जो कांटे थे वो उसके साथ ऊपर रखवाए। और बादशाह ने पूछा कि इन कांटों का क्या करोगे। उसने कहा जी मैं इनको जाके बाजार में बेचता हूं, लोग मुख्तलिफ कामों के लिए ले जाते हैं, ज्यादातर जलाने के लिए ले जाते हैं। तो उसने कहा इसका कितना तुम्हें मिल जाता है सारा। तो उसने चंद टक्के बताए कि ये कांटे हैं, मामूली कांटे हैं, तो मुझे चंद एक टके मिलते हैं इसके। तो बादशाह ने उसकी ये बात सुनी और बादशाह वहां से चले गए। जहां शिकार का खेमा लगा था, बादशाह जब वहां पहुंचे तो इतने में वहां पे उस राह गुजर से वो बूढ़ा भी गुजरा अपने गधे के साथ। तो बादशाह ने सिपाहियों को कहा कि इस बूढ़े को पकड़ के मेरे पास ले आओ। जब वो बूढ़े को पकड़ के बादशाह के पास लाए, बूढ़े ने देखा तो हैरान हो गया कि ये तो सुल्तान महमूद गजनवी था जिसने मेरे साथ मदद की थी। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने उमरा से कहा कि बूढ़े का इम्तिहान लो और इससे पूछो कि ये अपने कांटे कितने में फिरोख्त करता है। तो उन्होंने उस बूढ़े से पूछा कि ये तेरे जो कांटे हैं कितने में फिरोख्त करोगे। तो उस बूढ़े ने जवाब दिया कि मैं एक एक कांटा 10-10 अशरफियों के एवज फिरोख्त करूंगा। उमरा जो थे वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि बूढ़ा सठिया गया है, क्या हो गया इसको। भाई ये मामूली हकीर कांटे जो जलने का भी पूरा काम नहीं करते, ये एक एक कांटा इतनी अशरफियों का कौन खरीदेगा इससे। उस बूढ़े ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये कांटे बेवकत हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं कि मेरे कांटों को सुल्तान महमूद गजनवी ने हाथ लगाया है। तो ये कांटे जब तक सुल्तान के हाथ से मस न हुए थे इनकी कोई कदर व कीमत नहीं थी, लेकिन चूंकि सुल्तान के हाथ इन कांटों को लग गए हैं, अब इन कांटों की कीमत मेरी तवक्को से भी कहीं आगे चली गई और आपकी तवक्को से भी कहीं आगे चली गई है। तो हुदहुद उन परिंदों को यह कहता है कि हूं मैं भी एक मामूली परिंदा, बालों पर मेरे भी आप जैसे हैं, सिकत और ताकत में भी मैं आपसे ज्यादा नहीं हूंगा, लेकिन बात सिर्फ यह है कि जैसे बूढ़े के कांटे सुल्तान छू ले तो एक एक कांटा अशरफियों का हो जाता है, इसी तरह मुझे भी कुछ लम्हों के लिए सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की दानिश ने छू लिया था। मेरी दानिश भी अब कांटों के भाव से निकल के अशरफियों के भाव में आ गई। इसलिए वो इससे नतीजा ये अखज करते हैं कि किसी मर्द कामिल की सोहबत इख्तियार करो। मर्द कामिल की सोहबत जो है वो अगर कांटों का भाव भी हो तो उसको वो अशरफियों के भाव में कर देती है। इसलिए उरफा ने कहा है कि काल रा बेगुजार व मर्द हाल शो जेर पाए कामिले पामाल शो। फरमाते हैं कि बातों से गुजर और हाल को इख्तियार कर, और हाल तब मिलता है जब तू अपने आप को किसी मर्द कामिल के दामन से वाबस्ता करता है। उसके बाद आज की 5वीं और आखिरी हिकायत यह है कि एक परिंदा उनमें यह कहता है कि जी मुझे महल्लात से बड़ी मोहब्बत है और मुझे खूबसूरत इमारतों के अंदर रहने को मौका मिलता है और बड़े बड़े उमरा आते हैं और मुझे और मेरे हमजिन्स लोगों परिंदों को वो बड़े बड़े महल्लात में बड़े खूबसूरत पिंजरों में जाके वहां रखते हैं। हम महल्लात की दीवारों पे बैठते हैं, वहां खुशनुमा मनाजिर देखने को मिलते हैं, इतना अच्छा रिज्क में खाने को मिलता है और इतने नरम और शगुफ्ता हाथों के ऊपर कंधों के ऊपर बैठने का मौका मिलता है। तो मेरे को क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं कोकाफ के पहाड़ों में सीमुर्ग को ढूंढने जाऊं और अपने बादशाह को ढूंढने जाऊं। मेरे लिए ये महल्लात में रहने की लज्जत बहुत है, इसलिए कोई और भूखा तलंगा तू परिंदा तलाश कर जिसको तू अपने साथ लेके जाए। तो उसको हुदहुद जवाब देता है। हुदहुद कहता है कि देखो मियां, बात यह है कि एक बादशाह था, उसने एक बहुत आलीशान महल तामीर करवाया और वो बहुत आलीशान महल जब तामीर हो गया तो उसने अपने जमाने के बड़े बड़े जो कारीगर थे, बड़े बड़े जो फनकार थे,
ان کو اس نے بلایا اور اس نے کہا کہ محل کو ایسا بنا دو کہ کوئی عیب باقی نہ رہے. تو ہر کاریگر نے، ہر فنکار نے اپنی پوری کوشش کر لی اور سب نے بادشاہ کو آ کے کہا کہ جی ہمارے فن سے متعلقہ کوئی معمولی عیب بھی اس محل کے اندر نہیں بچا. تو بادشاہ نے شہر بھر کے جو بڑے لوگ تھے ان کی دعوت کی اور اس نے کہا بھائی میرا محل دیکھو، آؤ، یہ دنیا کا واحد بے عیب محل ہے جس میں کوئی عیب نہیں رکھا گیا. تو ہر ایک سے بادشاہ نے رائے لی، ان کو اس نے دکھایا، گھمایا پھرایا، کہا بھائی اب دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، کھانا بھی کھاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کیا کسی کو کوئی عیب نظر آیا. تو ہر ایک نے اپنے اپنے فن سے اظہار خیال کیا اور کہا کہ جی ہمیں کوئی عیب نظر نہیں آیا. تو ہدہد کہتا ہے کہ اس مجلس میں ایک درویش بھی شریک تھا، ایک فقیر بھی بیٹھا تھا. فقیر کہنے لگا بادشاہ میرے پاس تو اور کوئی ہنر نہیں ہے، میرے پاس تو یہ میری گدڑی ہے اور میری فقیری کا ہنر ہے. ان سب نے اپنے اپنے علم و ہنر سے دیکھا، ان کو کوئی عیب نظر نہیں آیا. میں نے اپنے علم و ہنر سے دیکھا ہے، مجھے بھی سوائے ایک عیب کے کوئی عیب نظر نہیں آیا. بادشاہ نے کہا وہ کیا عیب ہے؟ بادشاہ تل ملا اٹھا اور اس نے کہا کہ اگر تو اپنا عیب ثابت نہ کر سکا تو میں تیرا سر قلم کروا دوں گا. اس نے کہا بادشاہ سن لے. اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ محل تو نے کس لیے بنوایا کہ تیری آنکھوں کو راحت ملے، تیرے ذہن کو سکون ملے اور تیرے بدن کو آسائش ملے. لیکن اس محل کے اندر تو نے ایسا اہتمام نہیں کیا کہ اس محل میں موت داخل نہ ہو سکے، موت کو داخل ہونے سے روکا جا سکے. اب جب بھی تو اپنے نرم بستر کے اوپر جائے گا، خوش نما مناظر کو دیکھے گا اور جب تجھے اپنی موت یاد آئے گی یہ سارے مناظر تیرے سامنے دھندلا جائیں گے. جو راحت بخش بستر تو نے اطلس و کم خواب بچھا رکھا ہے یہ تجھے آرام نہیں دے گا، یہ سارے مناظر دھندلا جائیں گے. اس لیے اگر تو نے محل کو بے عیب بنانا تھا تو موت کا دروازہ بھی بند کر دیتا کہ موت تیرے محل میں داخل نہ ہو سکتی. اس لیے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس محل میں موت کے آنے کے ابھی بھی راستے موجود ہیں، وہ کہیں سے بھی داخل ہو جائے گی اور تجھے دبوچ لے گی اور تیرے لیے یہ محل اور یہ دنیا، یہ کائنات سب ختم ہو جائے گی. تو یہ فقیر کی بات تھی. ہر ایک کا اپنا فن ہے، ہر ایک کا اپنا ہنر ہے. فقیر کا اپنا ہنر ہے، فقیر کا اپنا فن ہے، صوفی کا اپنا فن ہے، درویش کا اپنا فن ہے. سب نے اپنے اپنے ہنر اور فن سے کہا کہ یہ محل بے عیب ہے. درویش نے کہا کہ بظاہر تو یوں ہی دکھتا ہے لیکن اس میں عیب یہ ہے کہ اس میں موت داخل ہو سکتی ہے. تو ہدہد اس پرندے کو کہتا ہے کہ دیکھو میاں، جن خوبصورت دیواروں پہ بیٹھ کے اتراتے ہو، جو تم مرغن اور چکنی چپٹی غذائیں کھا کے خوشی خوشی یہاں بتا رہے ہو کہ میں محلات کی غذائیں کھاتا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں بادشاہ کو ڈھونڈنے چلوں. وہ کہتے ہیں کہ جب موت آئے گی نا تو اس خوش نما محل کی دیوار سے تجھے اٹھا کے وہاں پھینکیں گے جہاں کیڑیاں بھی تیری لاش کو نہیں کھائیں گی. تو بجائے اس طرح محل والوں کے ہاتھوں برباد ہونے اور اپنی میت کی بے حرمتی کرانے کے، بہتر ہے اپنے بادشاہ کی تلاش میں نکل جائے. تو ان سب کہانیوں کا خلاصہ کیا ہے؟ سب کہانیوں کا، ان کو صوفی ٹیلز کہتے ہیں، صوفی سٹوریز بھی کہتے ہیں. ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق حقیقی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، محبوب حقیقی کو تلاش کرو. یہ جو عارضی لذتیں تم پال لیتے ہو یہ اس دنیا میں رہ جاتی ہیں، کچھ بھی تمہارے ساتھ نہیں جاتا. اس لیے فانی کو چھوڑو، باقی سے محبت کرو. اس لیے فانی کو چھوڑو، باقی سے محبت کرو اور اپنے کنگ میکر ہونے کا اتنا بھروسہ نہ کرو. جب قبر میں جاتا ہے نا، جو تمہاری وجہ سے عذاب بھگتا ہے وہ قبر میں تمہیں کوستا ہے، جو ہما کو جواب دیا تھا ہدہد نے. اور پھر ہدہد نے اپنی دانش کے بارے میں بتایا کہ میں تو وہی پرندہ ہوں جو عام سا پرندہ ہوتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کی صحبت نے میری دانش کو دو چند کر دیا. تو اس لیے کسی کامل کی صحبت تلاش کرو. اور آخری حکایت یہ بتاتی ہے کہ تم محلات میں بیٹھ کے اتراؤ مت، مرغن غذائیں کھا کے اتراؤ مت.
جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اسی لاشے کو اٹھا کے دوست احباب منو مٹی تلے دبا آتے ہیں. اور وہ کسی کی لائن تھی کسی قوال کی، وہ کہتے ہیں کہ جب میں مرا تو کسی کے منہ سے بھی یہ نہ نکلا کہ یار یہ تو ابھی نہا کے آیا ہے، اس پہ خاک مت ڈالو. کیونکہ جب کوئی نہا کے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس پہ خاک مت ڈالو، مجھے خود ہی اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہو اور پھر لا کے خود ہی میرے بدن پہ خاک ڈالتے ہو. یہ دنیا تو یہ وفا کرتی ہے. اس لیے منطق الطیر شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی طور پہ ہماری توجہ عشق الہی کی جانب مبذول کرواتی ہے کہ آؤ فانی دنیا کو چھوڑو اور جو آنے والی دنیا ہے اس کی تیاری کرو، اور دنیا کے فانی جو حسن ہے، فانی لذتیں ہیں، ان کو چھوڑو، اور جس ذات نے باقی رہنا ہے، جس ذات نے قائم رہنا ہے، جو حی و قیوم ہے، اس کی محبت میں اپنے دلوں کو مشغول کر دو. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عشق سے، اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو تبدیل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.